خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 68 لے کے حاضر ہوئے۔ یہ ہماری اس نئی سیریز جس میں ہم ادب عالیہ، ادیب اور سماج کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ اس کا 5واں ایپیسوڈ ہے۔ اس سے پہلے ہم البرٹ کیمو کا، جان پال سارتر، اس کے علاوہ ان کی جو باہمی دوستی اور رقابت، پھر ارنسٹ ہیمنگوے، تو ان کی ہم ان حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم فرانز کافکا کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جن کی کئی تخلیقات ہیں جو بہت مشہور ہوئیں، جس میں ایک ان کا ناول دا ٹرائل ہے، ایک ان کی کہانی میٹامورفوسس ہے، اور ایک ان کا خط ہے جنہوں نے اپنے والد کو لکھا تھا، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو یہ بہت ہی ینگ عمر میں، میرے خیال 40 برس ان کی عمر تھی، کیونکہ یہ 1883 میں پیدا ہوئے اور 1924 میں فوت ہو گئے۔ میرے لیے جو دلچسپ بات یہ تھی کہ انہوں نے فوت ہونے سے پہلے اپنے بہترین دوست میکس براڈ کو کہا کہ یہ 2 میرے ناول ہیں، اور وصیت کی کہ ان کو میرے مرنے کے بعد جلا دینا۔ آبویسلی میکس براڈ نے وہ نہیں جلائے، ان کو چھاپا، اور وہ ان کی شہرت، بلکہ بین الاقوامی شہرت کا باعث وہی ناول بنے اور اس کے تراجم ہوئے۔ تو یہ ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے جس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو بلند اقبال صاحب، آپ کو یہ فرانز کافکا کی جو شخصیت ہے، ان کی جو ذات ہے، ان کی جو لائف ہے، ان کا جن حالات میں یہ پلے بڑھے اور انہوں نے زندگی گزاری، مجموعی طور پہ آپ کا ان کی لائف کے بارے میں کیا تاثر بنتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اگر ایک لفظ کی بات کی جائے نا، تو میں سمجھتا ہوں بیوٹیفل فیلئر۔ زندگی پوری فیلئر ہے۔ یہ الگ بات کہ ان کے جانے کے بعد کامیابی ایک بہت بڑی ہے، مگر جانے کے بعد زندگی میں نے دیکھا اس آدمی کو سوائے فیلئر کے کچھ نہیں ملا۔ حتیٰ کہ جو ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا نا کہ انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ میری کتابیں جلا دینا، وہ بھی فیل ہو گیا اور اس کو چھپوا دیا اس نے۔ تو کوئی بھی چیز دیکھیے، باپ کی محبت نہیں ملی، ماں سے وہ اٹیچمنٹ اور ماں کا جو رول تھا وہ رہا، پھر زندگی میں جو بننا چاہتے تھے وہ اس کے لیے ان کو وقت نہیں ملا، وہ نہیں بن سکے اپنی زندگی میں کہوں گا، اور وہ پڑھا جو نہیں پڑھنا چاہتے تھے، یعنی لاء پڑھا، کیمسٹری، یعنی تھوڑا سا اگر ہم دوستوں کو صرف ریوائز کر لیں تاکہ وہ ایک اسٹرکچر بن جائے ان کے ذہن میں۔ مڈل کلاس جوئش فیملی سے تعلق تھا، جوئش فیملی سے تعلق تھا اس میں، اور باپ جو تھا وہ ایک بزنس مین تھا، کچھ ریٹیل کا بزنس کرتا تھا، اور چاہتا تھا کہ بیٹا ویسی ہے، اور بیٹے کو ری شیپ کرنا چاہتا تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا، 6 بہن بھائی تھے، 3 بچوں کی ڈیتھ ہو گئی، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ باپ اتنا ڈومینیٹنگ تھا اور اتنا کرٹیسائزنگ تھا اور اتنا زیادہ کنٹرولنگ تھا کہ کسی بھی معاملے میں اس نے ان کے جذبات کا خیال نہیں رکھا۔ اب اس میں باپ کا قصور نہیں تھا، کیونکہ باپ 20ویں صدی کا کریکٹر تھا جو انڈسٹریل لائف میں ڈیولپ ہو رہا تھا اور جو زندگی کی دوڑ میں لگا ہوا تھا، اور بیٹے کو کچھ روپ میں دیکھنا چاہتا تھا، یعنی لائر بنانا چاہتا تھا، جج بنانا چاہتا تھا، ایک اسٹیٹس کو کا مسئلہ، اسٹیٹس کانشیسنس کا مسئلہ تھا۔ ماں جو تھی وہ باپ کے کنٹرول میں تھی، ماں بھی پڑھے لکھے گھرانے کی تھی مگر باپ کے کنٹرول میں تھی۔ اور اس کے بعد پھر بیٹے سے کہا کہ تم لاء پڑھو، اور بیٹا جب بڑا گیا، اچھا اسٹوڈنٹ تھا، کیمسٹری پڑھا اس نے اور لاء پڑھا اس نے، تو بڑی مشکلوں سے باپ راضی ہوا کہ چلو تم ادب پڑھ لینا۔ پھر وہاں آپ نے جیسا فرمایا 2 ان کو دوست ملے، جن میں خصوصاً ایک صاحب فلکس ویلش اور ایک میکس براڈ۔ میکس براڈ ان کے لیے ایک آئیڈیل دوست تھے، جن کے پاس سب کچھ تھا جیسا کہ وہ بننا چاہتے تھے، یعنی کانفیڈنٹ۔ یہ بچہ جو تھا بچپن سے گلٹ کا، انگزائٹی کا، ایک کرونیکلی ایک جسے کہتے ہیں شائنس تھی اس کے اندر، بولنے کی اس کے اندر جرت نہیں تھی، اور ایک فیلئر تھا۔ اور اس کے بعد ساری وقت وہ ایک انشورنس کمپنی میں کام کرتا رہتا تھا، شام کو آتا تھا، رات میں اپنا بیٹھ کر تھوڑا بہت لکھتا تھا۔ 3 ناول لکھے، 3 میں سے ایک انکمپلیٹ، ایک کمپلیٹ صرف میٹامورفوسس، باقی دونوں یعنی امریکہ بھی اور کیسل بھی انکمپلیٹ رہے، اور یہ والا بھی جس کو ہم ڈسکس کریں گے، دا ٹرائل بھی انکمپلیٹ رہا۔ اور 3 خواتین کی زندگی میں آئی، تینوں سے ان کا کچھ نہیں ہو سکا، ایون آخر میں ڈیتھ بیڈ کے پاس جس لڑکی سے ان کو پیار ہوا تھا، تیسری والی سے بھی، اس کے باپ سے کہا تو باپ نے مرنے سے پہلے ان کے کہا نو، میں نہیں کروں گا اپنی بیٹی کی شادی، اور پھر ہی ڈائٹ۔ تو مطلب پوری زندگی میں ایک فیلئر نظر آتا ہے۔ آپ بات کیجیے گا سر۔ جی بلند اقبال صاحب، مجھے اسی حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ جو شخصیت، جب میں نے ان کا نفسیاتی تجزیہ کرنے کی کوشش کی تو مجھے لگا کہ جو باپ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر ایک خوف کا ایلیمنٹ ہے، اور وہ جو خط ہے، ہم ناول میں بعد میں بات کریں گے، میں نے اس کا جو پہلا جملہ ہے وہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، کیونکہ میں نے اس خط کا جو 40-50 صفحے کا ہے، میں نے ایک زمانے میں اس کا اردو ترجمہ بھی کیا تھا،
اور لاہور میں عاصم بٹ صاحب ہیں, انہوں نے کافکا کی بہت تراجم کی, بلکہ ہمارے ناظرین جو کافکا کو جاننا چاہتے ہیں وہ عاصم بٹ کی جو تحریریں ہیں, تخلیقات ہیں. تو جملہ دیکھیں بلند اقبال صاحب, لکھتے ہیں ڈیئرسٹ فادر, you asked me recently why I maintain that I am afraid of you. As usual, I was unable to think of any answer to your question, partly for the very reason that I am afraid of you, and partly because an explanation of the grounds for this fear would mean going into far more details than I could even approximately keep in mind while talking. And if I now try to give you an answer in writing, it will still be very incomplete. Because even in writing, this fear and its consequences hamper me in relation to you, and because the magnitude of the subject goes far beyond the scope of my memory and power of reasoning. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خط ان کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے کہ وہ جو خوف ہے کہ پھر آگے لکھتے ہیں کہ میں لکھتا رہتا ہوں, میری آئیڈینٹی ایز اے رائٹر ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ والد سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تو تم اس کو کبھی پڑھو گے نہیں, میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں, میں جواب دیتا ہوں کہ کبھی پڑھو گے نہیں. تو میرے نزدیک یہ خواہش ان کی کہ میرا باپ مجھے پسند کرے, مجھے اکنالج کرے, مجھ پر پراؤڈ فیل کرے, وہ ان کو نہیں ملا, اور اس وجہ سے یہ ایک دکھ تھا ایک اندر سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس شخصیت کو کافی متاثر کرتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ ان کو, اچھا یہ بھی میں نے پڑھا کہ ان کو ڈائگنوسس کو ٹی بی وغیرہ کا ڈائگنوسس ہوا, اور یہ کافی بیمار بھی رہتے تھے, اور سیکشولی بھی میں سمجھتا ہوں رومانٹیکلی بھی وہ ایک کانفیڈنس کی جو کمی شخصیت میں تھی وہی رومانوی تعلقات میں, مطلب ایک خود اعتمادی کی کمی تھی. لیکن آئیڈینٹی جو رائٹر کی تھی وہ اسٹرانگ تھی, وہ چاہتے تھے کہ میں رائٹر بنوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو رائٹر بننے کی خواہش تھی اس میں انہوں نے جس طرح لکھا, مطلب اور بہت کم رائٹرز ہیں جن کا نام جو ہے کافکا سے ایک لفظ بن گیا, کافکاسک, کہ وہ تحریریں جو بہت ہی پیچیدہ اور گنجلک اور کافی, تو ان کی یہ جو گنجلک سوچ ہے تحریروں میں, اس کے بارے میں آپ. جی ڈاکٹر صاحب, ایک تو وہی والی بات, پہلے تھوڑی سی بات ادھر کر لوں کہ آپ نے جو فرمایا نا ان کی شخصیت کی نفسیات کے حوالے سے بہت اسٹرانگ, اور ناظرین کرام بھی اس بارے میں ضرور کہ ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات حالانکہ بچپن میں دیکھا جائے تو کوئی ایسے نہیں تھے, جیسے مثلاً ایک بار ان کو پیاس لگی ہے, انہوں نے اپنے باپ سے کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے, اور باپ نے ان کو لے جا کے بالکنی میں کھڑا کر دیا اور واپس آ گئے, اور اس نے خط میں لکھا بھی, اور بعد میں بھی اس نے اپنے کہیں تحریر میں لکھا بھی, اس نے کہا کہ مجھے لگا, تو اپنے باپ سے کہا بھی کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے اس کو اتنا وہ نہیں کیا, مگر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں سال تک میں ایک بڑی سی طاقتور جائنٹ چیز کے ہاتھ میں ہوں جو مجھے کھینچ کر باہر لے جا رہا ہے. اور یہی نہیں, جیسے سوئمنگ کے لیے ہم جا رہے ہیں تو میں دیکھتا تھا کہ جب میں باہر جا رہا ہوں تو میرا باپ بڑا اچھی باڈی کا اور میں بہت دبلا پتلا سوکھا تھا, وہ مجھے پکڑ کر لے کے جا رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو تھیں اس نے ان کی شخصیت کو بری طرح سے ڈیمیج کیا, مگر باپ فار سم ریزن اس بات کو سمجھ نہیں سکا کہ کیا اس کا ڈیمیج آ رہا ہے. اینی وے وہ ڈیمیج فار دا بلیسنگ ڈسگائز سمجھ لیجیے کہ وہ اس شکل میں آنی تھی. جو بات آپ فرما رہے ہیں نا رائٹنگ اسٹائل میں نے ایک بات خاص نوٹ کی کہ یہ آدمی جو لکھ رہا ہے وہ دو سچویشنز میں ہے, مطلب اٹس کائنڈ آف لائک ایک جیسا کہ یہ دا ٹرائل, اور ابھی ہم بات کر لیں گے میٹامورفوسس پر بھی, اور اگر آپ چاہیں گے تو ہر ناول یا ہر کہانی کے اندر مجھے لگا جیسا کہ وہ دو لیول پر چل رہا ہے, یعنی کہ جیسے کہ آپ ہیلوسینیٹ کر رہے ہیں کسی چیز کو, یا آپ ڈریم میں ہیں تو وہ ڈریم, وہ ہیلوسینیشن کا جو اسٹرکچر ہے, اور پھر جو کیریکٹر کی فاؤنڈیشن ہے, یعنی جس طرح سے انہوں نے جو بھی کہانی لکھی ہے اس میں جو اس کا جو میٹافوریکل اسٹرکچر ہے, کہانی پڑھیں تو لگتا ہے جیسے کیا کہانی ہے, کوئی بھی نہیں, ایسی سمپل سی کہانی ہے, مگر جو سمبولک اس کی سٹرکچر بنے ہوئے ہیں پیچھے, اور جو آپ نے فرمایا بالکل لیبرنتھین کی طرح, جیسے کہ پورا کا پورا ٹرائل کے اندر جس طرح سے انہوں نے پوری سوسائٹی کو کھول کر سامنے لے آئے ہیں, وہ کہ کس طرح سے بیوروکریسی جو ہے وہ ایک لیبرنتھین سٹرکچر کی طرح ہم کو نگل لیتی ہے, اور کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس بات کا گلٹ ہے. اور پھر یہی نہیں, میرا خیال ہے اس کی وجہ شاید بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ کیونکہ جرمنس تھے چیگوسلاواکیا میں اس وقت, اور یہ جو ہے جرمن اسپیکنگ ضرور تھے مگر جیوش تھے, تو ایک اینٹی سیمیٹک اسٹرکچر بھی تھا. تو نوجوانی میں جب ٹین ایجر تھے تب انہوں نے ایتھیسٹ بھی کر لیا تھا, حالانکہ مذہبی فیملی تھی ان کی. تو خدا کے اس تصور سے انکار وہ بھی نظر آتا ہے, ایتھیزم. وائی؟ کیونکہ وہ ایک ڈومینیٹنگ کنٹرولنگ فیگر ہے خدا کی, باپ کی شخصیت اور پھر پورے سسٹم کی شخصیت, یعنی اس کی شخصیت ہی کہوں گا میں, the personality of the whole system, everything is engulfing, everything is swallowing, جیسے ایک alive کسی کو کھا رہا ہے, اور اس کی شخصیت کچھ ایسی ہے جیسے کوئی ورم کی طرح, کہ کوئی بھی پاؤں رکھ دے گا, مسل دے گا. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی کہانی کے آخر میں کافکا ہی نظر آتا ہے جو مسلا جاتا ہے, جو مرا جاتا ہے. میں آپ سے متفق ہوں بلند اقبال صاحب کہ یہ اب اس میں جو
مطلب میٹامورفسز کی چلیں پہلے اس کی بات کر لیں گے, ٹرائل بعد میں بات کریں گے کہ میٹامورفسز کا جو میں کہتا ہوں جو سمبولک وہ ہے کہ ایک شخص ہے اور عام سی زندگی گزار رہا ہے, لیکن وہ اندر سے اس کی داخلی کیفیت اتنی پریشان کن اور اتنی مطلب ہے کہ شکست و ریخت کا شکار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو سمبل جو میٹافورس کریٹ کیے وہ ادب کو ایک نئی سطح, ایک علیحدہ سطح جو ہم پچھلے جو ناولز کی بات کر رہے تھے اس میں سمجھتا ہوں جو کیمو بھی حالانکہ بہت بڑا ناول نگار تھا اور ساتر بھی اور ہیمنگ وے بھی, لیکن ان کی جو جس کو ہم اپج کہتے ہیں مطلب ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی ایک کیا اس کو کہتے ہیں جہاں تک گنجلک تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا معافی ضمیر بھی آپ تک پہنچا دیتے ہیں, مطلب یہ کمیونیکیشن ہو جاتی. تو ہم میٹامورفسس کی پہلے بات کر رہے تھے, تو جی آپ ذرا ناظرین کو بتائیں کہ میٹامورفسس کا کیا کہ کہانی کیا مسئلہ میں کیا کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ تاکہ یاد رہے ناظرین کو کہ کہانی کیا ہے. بڑی کہانی فیسینیٹنگ میں کہوں گا کہ ایک الگ طرح کی کہ ایک سیلز مین ہے جس کا نام گریگر سیمسا انہوں نے رکھا ہے. وہ سو کر اٹھتا ہے ایک صبح اور دیکھتا ہے کہ وہ آدمی نہیں رہا بلکہ ایک انسیکٹ بن گیا ہے, ورمین اس نے کہا, انسیکٹ ورمین بن گیا. اب وہ ورمین جو ہے وہ ایک اپنی فیملی میں اپنے ماں باپ اپنی بہن کو سپورٹ کرنے والا واحد پرسن تھا. اب کہانی یہی ہے کہ وہ جب انسیکٹ بن گیا ہے تو باڈی مائنڈ ریلیشن شپ, بلکہ میں اس کی میننگ کے ساتھ چلوں گا اس لیے کہ ٹائم ہمارا شارٹ ہے اور ہم دوسرا ناول بھی ڈسکس کرنے والے ہیں. تو باڈی اور مائنڈ کے اسٹرکچر میں بتایا ہے کہ مائنڈ جو ہے وہ ہیومن کا ہے, باڈی جو ہے وہ انسیکٹ کی بن گئی ہے. وہ جو پوری فیملی کو لے کے چل رہا تھا, وہ جو باپ کے قرضے اتار رہا تھا, وہ جو بہن کی میوزک کا اس کی کلاسز کا خیال کر رہا تھا, وہ جو پوری فیملی کو لے کے چل رہا تھا, وہ سڈنلی اب ایک انسیکٹ بن گیا ہے, ایک ایسی چیز بن گیا ہے جو اب فیملی کو سپورٹ نہیں کر سکتا. تو اب اس کے بعد فیملی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں, کس طریقے سے ریئیکشن ڈیولپ ہوتا ہے, کیسے وہ بہن جو پیار سے کھانا کھلاتی تھی اب وہی بہن جو ہے کنٹرولنگ ہو گئی ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ سوچتی ہے کہ اب اس کو نکالا جائے, اس کی وجہ سے مشکلات آ گئی ہیں. کس طرح سے ماں اور باپ جو ہے اس کو کس طرح سے مارتا ہے, کس طرح سے کنٹرول کرتا ہے, اس کو دھکیلتا ہے کہ کسی طرح سے وہ کمرے کے اندر رہے تاکہ نئے کرایہ دار نہ چلے جائیں. جو 3 لوگ آتے ہیں اس میں کہ وہ رہنا چاہتے ہیں وہاں پر اور وہ پیئنگ گیسٹ ہیں, لیکن وہ جانتا ہے کہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ان کے گھر میں ایک انسیکٹ رہتا ہے ہاں تو وہ جو ہے, تو یہ جو پوری ٹرانسفارمیشن ہے کہانی جو ہے وہ اپنے بیک گراؤنڈ میں پورا میٹامورفسس بتاتی ہے کہ کس طرح سے فیملی کے اندر میٹامورفسس آتا ہے, کیسے وہی باپ جو کل تک ڈیپینڈنٹ تھا اب دوبارہ سے نوکری کرنا شروع کرتا ہے, تو وہ بلو کوٹ پہن لیتا ہے گولڈن بٹن والا, اور پھر وہی سوٹ بھی گندا ہوتا چلا جاتا ہے, لیکن ان کے مزاجوں میں کس طرح سے میٹامورفسس آتا ہے اپنے بیٹے کے لیے, کس طرح سے ماں جو ہے وہ ایک طرف خیال کرتی ہے مگر دوسری طرف بھاگتی بھی ہے, اسے دور بھی رہنا چاہتی ہے, بہن جو ہے کس طرح سے اسے نفرت کرنے لگتی ہے وہی جو پیار کر رہی ہوتی ہے, سوسائٹی اس کے لیے کیسی بن جاتی ہے. تو وہ ایک پورا کا پورا, اور کس طرح سے پھر وہ اس کا ایک انجام ہوتا ہے. بلند اقبال صاحب یہاں شارٹ بریک لیتے ہیں, اس پہ دوبارہ آتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی اہم ہے, پھر اس کو ٹرائل سے ملواتے ہیں. تو خواتین و حضرات, یہ آج ہم فرانز کافکا اور ان کی تخلیقات کے حوالے سے ایک بہت ہی استعاراتی, بہت ہی اس میں تشبیہ اور استعارے ہیں, یہ بہت ہی دلچسپ ان کا انداز اظہار ہے, تخلیقی اظہار. تو یہاں ہم بریک لیتے ہیں اور دوبارہ ہم واپس آ کے میٹامورفسس اور پھر ٹرائل کی بات کرتے ہیں. خواتین و حضرات, بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں
ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 68 پیش کر رہے ہیں. آج ہمارا موضوع یورپ کے ایک افسانہ نگار، ناول نگار، ایک بہت ہی تخلیق کار فرانس کافکا اور ان کی تخلیقات ہیں. ہم نے ان کے خط کے حوالے سے بات کی جنہوں نے والد کو لکھا. اب ہم میٹامورفوسس کی بات کر رہے ہیں اور پھر ہم ٹرائل کی بات کریں گے. تو بلند اقبال صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میٹامورفوسس میں کافکا نے مطلب ہے کہ جو ادب کا جو پورا ایک منظرنامہ تھا، یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی میٹامورفوسس کہانی کی جو ٹریٹمنٹ ہے، جو اس کی بنت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ڈپارچر ہے ایک ٹریڈیشنل سٹوری سے، اور ایک نئی جہت یا ایک نیا فارم، جو کہ آرٹ ایک فارم کی بات ہے کہ بات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ اپنی ایک جانور کو، انسیکٹ کو، چاہے وہ کاکروچ ہے یا کوئی اور جانور ہے، مطلب کیڑا مکوڑا ہے، کس طرح انسان اور کیڑے مکوڑے کا جو انہوں نے ربط کیا اور اس کی سمبولک، اس کی جو معنویت اس کو دی. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا ایک بریک تھرو ہے. تو آپ کو میٹامورفوسس کا جو سمبولک وہ ہے، اس میں کیا معنویت کس حوالے سے آپ کو دکھائی دی؟ ڈاکٹر صاحب، ہر جو کیریکٹر ہے نا وہ اب سمبولک ہے، جیسا آپ فرما رہے ہیں. بالکل وہی بات ہے کہ ورمن جو ہے، جو انسیکٹ ہے، وہ ڈی ہیومنائزیشن کا اور ایک سوسائٹی کے اندر جو ایک ڈس ریسپیکٹ ہے اس کا سمبل ہے. باپ جو ہے وہ ایک ریسپیکٹ کا سمبل تھا جو ڈس ریسپیکٹ کا ہو گیا، اور ماں جو ہے وہ پوزیسیونیس کی اور کا سمبل ہے. بالکل ایسے ہی جو اس میں ایک خاص پوائنٹ ہے جہاں پر کہانی ٹرن لیتی ہے، اور جہاں پر ناظرین اس کو اندازہ کریں گے کس طرح سے، کہ ایک سین انہوں نے بتایا ناول کے اندر کہ اس کے کمرے میں فرنیچر ہے جہاں وہ چھپ جاتا ہے، کیونکہ کیڑے کی خواہش ہوتی ہے نا ادھر ادھر چھپے وہ، تو ورمن جو ادھر ادھر چھپ جاتا ہے. تو ایک دن بہن بولتی ہے کہ چونکہ ہمیں جگہ زیادہ کرنی ہے تو اس کے کمرے کا فرنیچر نکال دینا چاہیے. جب وہ کمرے کا فرنیچر نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ ادھر ادھر دبک رہا ہوتا ہے. اس کی ماں اور اس کی بہن جو ہے وہ سامان نکال رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ اس تصویر کو نکالتے ہیں جو دیوار پر اس نے ٹنگائی ہوئی ہوتی ہے اپنے، اس وقت جب وہ ہیومن ہوتا ہے، وہاں پر ایک عورت کی تصویر ہوتی ہے جو فر میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے، یعنی فر پہنی ہوئی ہے اور بڑی خوش شکل سی ہے. تو جیسے ہی وہ اس تصویر کو نکالتی ہیں تو وہ ایک دم اچھل کر آتا ہے اور تصویر کو پکڑ لیتا ہے. دیٹس اے ویری کلاسیکل سین کہ اس کی جو ہیومن ریلیشن ہے، یا جو اس کے ریزیڈول، اس کے جو ایک ریفلیکشن ہے انسان ہونے کی جو نشانی ہے، جو اس کا ایک رومانٹک کنیکشن تھا اس عورت سے، تصویر میں ہی صحیح، وہ چھن رہا ہے. تو وہ اس کے لیے پل کرتا ہے. اس کے اوپر ماں جو ہے غش کھا کے گر جاتی ہے ڈر کے مارے اور ایک دم گھبرا جاتی ہے. اور اس کے بعد پہلی بار جو ہے جب باپ آتا ہے غصے میں اور سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی ماں کو ہریس کیا ہے، تو وہ اس پر سیب مارتا ہے. وہ سیب جو ہے وہ اس کے پیچھے چپک جاتا ہے اور وہی انفلیمیشن بنتا ہے. اور جب بعد میں سنتا ہے ساری باتیں کہ کس طرح سے فیملی جو ہے اس سے جان چھڑانا چاہ رہی ہے، تو وہ کھانا پینا چھوڑتا ہے اور مر جاتا ہے. مگر سیب ایک بار پھر سمبل بنتا ہے اسی آدم حوا والی کہانی کا، جس میں سیب جو ہے وہ آدم کو جنت سے نکالنے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ وہی سیب اس کی موت کا سبب بنتا ہے. تو ہر شے جو ہے وہ سمبولک فارم میں ہے، اور کہانی جو ہے وہ نہیں، بہت آپ بلند اقبال صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں کافکا کا، مجھے ایک جملہ آپ کی باتوں سے یاد آیا. کافکا سے کسی نے پوچھا کہ ایک کامیاب افسانے کی یا کہانی کی کیا تعریف کیا ہے، کیا اس کی کریکٹرسٹک کیا ہے؟ تو کافکا نے کہا کہ کامیاب کہانی وہ ہے جو اب آخر میں قاری کو مجبور کرے کہ وہ اس کو دوبارہ پڑھے، کیونکہ وہ کچھ چیزیں مطلب ہے اشارے و کنایے میں. تو یہ میٹامورفوسس بھی ایسی کہانی کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کو دوبارہ پڑھیں، کیونکہ آپ نے بہت سی چیزیں شروع میں مس کی جو بعد میں ان کا سمبولزم تھا. تو ہم میٹامورفوسس سے چلتے ہیں بلند اقبال صاحب دا ٹرائل کی طرف. تو اب یہ ٹرائل وہ ناول ہے، کچھ بعض سمجھتے ہیں کہ ادھورا ناول ہے، بعض کہتے ہیں کامیاب مکمل ناول ہے، کہ جو انہوں نے اپنے میکس براڈ کو کہا کہ اس کو جلا دینا، لیکن اس نے نہیں جلایا. اور وہ انہوں نے 1914 میں انہوں نے لکھا تھا، لیکن 1924 میں یہ فوت ہوئے اور 1925 میں یہ ناول چھپا. جو مختصراً ناظرین کے لیے یہ کہ جوزف کے کریکٹر کا نام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کے بھی شاید سمبولک، کافکا کا بھی کے ہے اور یہ بھی جوزف بھی کے ہے. تو وہ اپنی 30ویں برتھ ڈے اس کی ہے، اور اس دن 2 انجانے لوگ آتے ہیں اور اس کو ایک طرح سے حراست میں لے لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ تم نے کورٹ جانا ہے، لیکن بتاتے نہیں کہ اس نے کیا کرائم کیا، اس کا جرم کیا ہے. اور یہ جاتا ہے پھر آتا ہے، جاتا ہے پھر آتا ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا جرم کیا ہے. اس دوران اس کی لینڈ لیڈی سے بات ہوتی ہے، اس دوران کچھ اور لوگ ہیں جن کے ساتھ اس کی ڈسکشن ہوتی ہے. اس کے بعد ان کے جو انکل ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، تو وہ ان کو ایک اپنے لائر سے انٹروڈیوس کرتے ہیں، اور اس لائر کی ایک نرس ہے جو ان کو پسند کرنے لگتی ہے. اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دن بیسمنٹ میں جاتے ہیں اور
اور وہاں پر وہ لوگ جو ان کو پکڑنے آئے تھے ان کو لوگ کوئی زد و کوب کر رہا ہے. تو اس طرح کی یہ ساری ڈسکشنز ہیں اور پھر یہ کہانی آگے بڑھتی. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے جوزف کے نے جو ایک پورا منظرنامہ عدالت کے ساتھ کیا ہے، تو میں آپ کو اپنا تھاٹ دیتا ہوں پھر آپ بتائیں. مجھے یہ لگا کہ اس میں شاید ایک جوئش جو لوگ ہیں کہ ان کی جو جوئش کریکٹر اپنی ذات تھی کہ بعض دفعہ بہت سے جوئش لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا ساری ان کے خلاف ہے اور وہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے اور وہ ایک جو اینٹی سیمیٹک جس کی آپ کی بات کی تھی. تو میں یہ سوچتا رہا کہ اس جوزف کے کریکٹر میں اور ٹرائل میں کیا ان کی جو جوئش آئیڈینٹی تھی اور جو ایک پیرانویا تھا کہ لوگ ان کے خلاف ہیں، کیا اس کا ایک رول پلے کیا یا نہیں، لیکن میں کلیئر نہیں تھا. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ جو کردار ہے اور یہ نہ جاننا کہ کرائم کیا ہے، اس کو آپ نے کیسے انٹرپریٹ کیا کہ نہیں جانتا کہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہی والی بات کہ جس طرح سے وہ اپنی فیملی سے نکلتے ہیں اور میٹامورفسس کریٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ بات آگے جاتی ہے تو پھر وہ مذہبی ایک پورا اسٹرکچر جو ہے اس کو بھی چیلنجنگ نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہر وہ چیز جو کنٹرولنگ ہے انوسینٹ انسانوں کے لیے یا معصوم لوگوں کے لیے. اور کورٹ کے اندر بھی یہ جو اپنا ٹرائل ہے اس میں بھی جو انہوں نے شیپ بنائی کہ صاحب کورٹ جو ہے، میں سمبل پہ غور کر رہا تھا اور کریکٹر پہ غور کر رہا تھا. فار ایگزامپل کورٹ جو ہے وہ ایک ٹینمنٹ ایٹک ایریا ہے، لائک ایک ایسا ایریا جو بہت ٹوٹا پھوٹا سا لکڑیاں ایسی ہیں، ویسی بڑی بلڈنگ نہیں ہے. تو شو کرنے کی کوشش کی کہ صاحب ہر چیز الائنمنٹ میں نہیں ہے، ہر چیز ایک مسٹیریس سی اور ہر چیز لوور لیول پر ہے. لا بیہائنڈ دا اسکرین ہے، اصل میں لا نہیں ہے. دوسری طرف بالکل ایسے ہی انہوں نے بار بار ایک آپریسو ایئر کا تذکرہ کیا ناول کے اندر کہ ایئر نہیں ہے، وینٹیلیشن کا خیال نہیں رکھا گیا ہے. ایک چاہیے ایک وینٹیلیشن، وہ نہیں مل رہی ہے. یا سیکس اینڈ کورٹ کا تذکرہ انہوں نے کیا کہ صاحب کس طرح سے چیزیں جو ہے وہ ڈائیورٹ کر رہی ہیں، چاہے وہ خاتون جو جج کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں یا پھر جب اپنے لائر سے ملنے آتے ہیں تو وہاں پر جو نرس ملتی ہے تو اس کے ساتھ وہ ان کو بخول کیسے، تو ہر چیز جو ہے وہ ڈائریکشن میں نہیں لے کے جا رہی ہے جہاں پر اس کا کیس سالو ہو، جس کا اس کو بتایا بھی نہیں کہ اس کا ریزن کیا ہے، کس بات پہ گلٹی ہے. وہ اس کو خود اپنی گلٹ ثابت کرنا ہے کہ وہ نان گلٹی ہے. بالکل ایسی جب وہ انہوں نے ایک اور خیال بھی رکھا کہ کیریکٹر ڈیفارم ہے، لائک وہ لڑکی جو ان کو مل رہی ہے نرس، اس کی انگلیوں پہ ویبس بنے ہوئے ہیں. یا ایک چیپلن ان کو ملتا ہے آخر میں اور کہتا ہے، ایک کہانی سناتا ہے، ایک پیرابل سناتا ہے، کہتا ہے کہ دروازہ کورٹ کا بند ملے گا تم کو، کورٹ کا جو دروازہ ہے وہ بند ملے گا، کھلتا بھی بہت کم لوگوں کے لیے. تو وہ جو پیرابل سنا رہا ہے وہ بھی جھک کے چل رہا ہے. تو ہر چیز خود اس کا لائر بھی جو ہے وہ بیمار ہے. تو انہوں نے کئی چیزیں ایسے استعمال کی، چاہے وہ کورٹ کا کیریکٹر ہو، چاہے وہ آپریسو ایئر کا کیریکٹر ہو، چاہے وہ کورٹ کے اندر ہونے والے سیکس کا کیریکٹر ہو، یا چاہے وہ ان خواتین کا اس سے ملنا ہو یا چیپلن کا ملنا ہو، یا پھر گھنٹوں انتظار ہو، ویٹنگ، حتیٰ کہ آدمی مر جائے لیکن انتظار کیا جا رہا ہے. اس طرح کا ایک ہیرارکل سسٹم ڈیولپ کرنے کا مطلب کیا تھا؟ مجھے یہ لگا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے وہ پوری کے پوری سسٹم میں پھیلی ہوئی ہے. وہ انسانوں کو پیدا ہونے میں یا زندگی گزارنے کی سزا دیتی ہے، وہ اس گلٹ کی سزا دیتی ہے جس کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ آخر میں ان کو جب مارا جاتا ہے، کیریکٹر کو، مین کیریکٹر کے جب دل کو پیئرس کر دیتے ہیں وہ دونوں آدمی آ کے اور یہ مر جاتا ہے، تو بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ سزا اس کو کس بات کی ملی. اور پورا کا پورا کیس جو ہے وہ کس بات پہ چلا اس کو سمجھ میں نہیں آتا. اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کا جرم کیا ہے. وہ آخر وقت تک جرم کی لڑتا رہتا اور بالآخر آخر میں گیو اپ کر جاتا ہے. اس کا ہر کریکٹر آخر میں گیو اپ کر جاتا ہے. میرا خیال ہے سوائے امریکہ والے جو کہانی اس میں نہیں ہے، شاید اس وقت تک یہ تھوڑے آپٹیمسٹک ہوں گے لیکن ان ناول تک آتے آتے تو پیسیمسٹک ہو چکے تھے. آخری جملہ بلند اقبال صاحب، ٹرائل میں وہ جب اس کو چاقو سے مارتے ہیں تو اس نے ایک لفظ لکھا ہے کہ لائک اے ڈاگ، لائک اے ڈاگ، جی ہاں، ایک کتے کی موت جیسے کہتے ہیں، کتے کی موت. ایک یہ مجھے بہت اہم لگا. دوسرا جو آپ نے لا کی بات کی، تو اب میں جوڑتا ہوں اس کو، چونکہ یہ انہوں نے ڈاکٹریٹ لا میں کی تھی. اچھا، اگرچہ یہ انشورنس کمپنی میں کام کرتے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں چونکہ یہ لا کے اندر ان کی جو بیسیکلی سوچ تھی کہ قانون کیا ہے، تو وہ جو پورا ٹرائل میں وہ جو سمبولک ایلیگری ہے کہ وہ شخص جاتا ہے اور وہ گیٹ کیپر سے کہتا ہے اور وہ گیٹ کیپر کہتے ہیں انتظار کرو، اور وہ انتظار کرتا 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 تو فائنلی میں اس کا جو آخری دو جملے وہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ جو بیفور دا لا ہے کہ دا گیٹ کیپر ہیز ٹو بینڈ وے ڈاؤن ٹو ہم، اور دا گریٹ ڈفرنس ہیز چینج تھنگس ٹو دا ڈس ایڈوانٹیج آف دا مین. وٹ ڈو یو اسٹل وانٹ ٹو نو؟ آسک دا گیٹ کیپر. یو آر انسیشیبل. ایوری ون اسٹرائیوز آفٹر دا لا, says the man. So how is that in these many years no one except me has requested entry? The gatekeeper sees that the man is already dying, and in order to reach his diminishing sense of hearing, he shouts at him,
Here no one else can gain entry, since this entrance was assigned only to you. I am going now to close it. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان معاشرے اور قانون کا جو ایک رشتہ ہے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت خوبصورتی سے سمبولکلی کہا ہے کہ ہمارے ارد گرد قانون ہے، لیکن اس وقت ہم اس میں انوالو ہوتے ہیں جب ہم قانون توڑتے ہیں، ورنہ قانون ہے لیکن ہم اس میں انٹر نہیں ہوتے. اور جو انٹری ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کی ہے کہ وہ آپ نے قانون توڑا اور اس کے بعد پولیس آ گئی اور جج آ گیا اور پھر آپ پریشان ہو گئے اور پھر آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ نکل نہیں سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو گیٹ کیپر کو سمبل بنا کے جو بات بتائی ہے وہ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پر بھی کوٹ ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ان ناولوں میں اب تھوڑا سا کچھ کمپیریزن بھی کریں گے. تو یہاں ایک کوٹ ہے اور ایک البرٹ کیمو کا بھی کوٹ تھا. وہاں پر بھی وہ جب اس نے اس عرب کو مارا اور اس کے بعد وہ کوٹ گیا اور سب وہ آئے تو انہوں نے کوٹ کو ایز اے میٹافور یوز کیا. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں کوٹ کا جو سمبولزم ہے اور البرٹ کیمو کا جو کوٹ کا سمبولزم، اس میں آپ کو مماثلت جب مخالفت کیا دکھائی؟ ڈاکٹر صاحب ملتی ہے مواصلت، یہ بات ہے. ایبسرڈیٹی کا کانسیپٹ تو دونوں طرف سے مل رہا ہے، کیونکہ فلاسفیکلی تو دونوں ایک ہی رخ میں جا رہے ہیں کہ میننگ لیس لائف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کیرکیگارڈ سے یہ بھی متاثر تھے اور دوستویسکی سے کہ کرائم اینڈ پنشمنٹ کا اسٹرکچر یہاں پر بھی نظر آتا ہے. ان کے پاس بھی یہی تھا کہ فیس لیس عدالت ہے، ان کے پاس بھی ایک پورا کا پورا لیبرنتھن اسٹرکچر ہے جس کا کوئی سرا کسی سے نہیں ملتا ہے. پوری کہانی میں وہ آدمی بھاگتا رہتا ہے اور اپنے لیے ثابت کرنے میں لگا رہتا ہے کہ وہ نان گلٹی ہے، اس نے واقعی کچھ کیا بھی نہیں ہوتا ہے، بٹ الٹیمیٹلی اس کو مرنا پڑتا ہے، اس کے لیے پھر راضی ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اپنی مواصلت میں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا معاملہ کسی حد تک ان کی زندگی سے ریفلیکشن ہے. جیسے کہ ایک جملہ پیچھے رہ گیا، میں چاہ رہا تھا کہ ناظرین کرام کہیں یہ نہ سوچے کہ لفظ رہ گیا. آپ نے مجھ سے ٹیوبرکلوسس کے حوالے سے پوچھی تھی یہ بات نا، کہ وہ بیچاروں کی ڈیتھ تو میرے خیال 41 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، تو آخری عمر میں ان کو لیرنجل کینسر ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. مگر کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان کی زندگی کے واقعات ہیں، مجھے وہ کہیں نہ کہیں ان کی کتابوں میں، ان کی ناولوں میں، ان کی کہانیوں میں، ان کے کرداروں میں نظر آتے رہے. ایون بیماری کا بھی اور ایون ان کے باپ کا کیریکٹر بھی جگہ جگہ اور پوری سوسائٹی کے اندر جس طرح سے انہوں نے اس کو ریفلیکٹ کیا، وہ سب ہر جگہ پھیلا ہوا. بہت بہت شکریہ بلند اقبال صاحب. میں نے ایک دفعہ وین گو کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا تھا اور میں نے اس میں ایک جملہ لکھا تھا کہ وین گو could transform his pain into painting. یہاں پر بھی مجھے لگا کہ انہوں نے اپنی جو سفرنگ ہے اس کو ایک کریٹو میٹامورفسس ہے. تو ایک میٹامورفسس تو نیگیٹو ہے کہ وہ مطلب جو خود اعتمادی کی کمی ہے، لیکن دوسری طرف جو کریٹو میٹامورفسس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ادب کو، بلکہ پوری افسانے کو، فکشن کو جو ایک سوچ دی، ایک استعارہ دیا، ایک تشبیہ دی اور ایک اس کا جو سمبولک تھی، وہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا تحفہ ہے. اور تو بہت کہنے کو ہے لیکن ہم یہاں پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. تو خواتین حضرات، یہ کافکا تھے، ان کی ناول ٹرائل تھا، میٹامورفسس تھا، ان کا والد کے نام خط تھا، ان کی دکھی زندگی تھی، لیکن اس سے انہوں نے جو چیزیں لکھیں اور مرنے کے بعد چھپیں، اور میں سمجھتا ہوں، میں تو ان کو ایک بہت بڑا فنکار سمجھتا ہوں، اگرچہ زندگی ان کی بہت دکھی تھی. تو یہ پروگرام ہم یہاں ختم کرتے ہیں. اگلے ہفتے ہم آپ کے سامنے فریڈرک نیچے اور ان کا جو مشہور مارکۃ الآراء ناول ہے 10 اسپوک زراتشترا، اس حوالے سے میں اور بلند اقبال آپ کے سامنے وہ اس کو ڈسکس کریں گے، اور تاکہ آپ بھی ان چیزوں کو پڑھیں اور آپ کو یہ کتابیں پڑھنے کا شوق ہو، تاکہ آپ 20ویں صدی کا جو ادب ہے اس کی جو ہائی لائٹس ہیں، اس کے جو ایک طرح سے بڑے جینیسز جو ہیں، ہم بھی اس کو پڑھ رہے ہیں ایز اے طالب علم، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان ناولوں کو پڑھیں اور ان ادیبوں سے کچھ سیکھیں. بہت بہت شکریہ. یہاں کینیڈا ہے تو یہاں شام ہے، تو آپ کو شب بخیر.